علی نے اور فاطمہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ہمارے بچوں کو صحت اور تندرستی دی تو ہم جو ہے نذرانے میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، 1-2 دن کے بعد بچے صحیح ہو گئے۔ اب دونوں میاں بیوی نے کہا ہم اپنی نظر پوری کریں، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو شفا دے دی، اب ہم 3 روزے رکھیں۔ لیکن گھر میں فاقے چل رہے تھے، کس چیز سے روزہ رکھیں، کس چیز سے افطاری کریں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کئی دن ہو گئے گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ دونوں نے پانی سے سحری کی، پانی رکھ کے روزہ شروع کیا۔ لیکن دن میں فاطمہ نے کہا ہم نے سحری تو کر لی پانی سے، لیکن افطاری کے لیے کچھ علی انتظام ہو جائے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، میں روزی کی تلاش میں نکلتا ہوں، کوئی اللہ انتظام کر دے گا۔ وہ ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں جس کا نام شمعون تھا، اور اس کی وہ دکان تھی، تو اس سے جا کر کہتے ہیں اے یہودی شمعون، تم جو ہے ہمیں اون دے دو، میرے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ اون کاٹ کے آپ کو دے دے گی، آپ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اجرت دے دو۔ تو اس نے بہت بڑا گٹھر بنا کے دیا اون کا کہ جاؤ اپنے گھر سے اس کو کٹوا لو اور اس کے بدلے میں 3 ساع جو لے جاؤ۔ تو ایک پہلے دن جو ہے روزے کی حالت میں فاطمہ نے کچھ حصہ اس سوت کا کاٹا، اور اتنا انتظام ہو گیا، اتنا کہ جس کے بدلے میں یہودی نے اتنا جو دیا کہ 4-5 روٹیاں بن سکیں۔ تو حضرت فاطمہ نے اب افطاری کی تیاری میں 5 روٹیاں تیار کر لیں، اور ایک خود کے لیے، ایک علی کے لیے، ایک حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، اور ایک ان کی نوکرانی تھی فضہ، اس کے لیے 5 روٹیاں جب تیار ہوئی اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد دسترخوان لگا، اور پانچوں کے پانچوں جب دسترخوان پہ، مسلمان کا کلچر یہی ہے کہ کھانا فیملی ایک ساتھ کھایا کرتی ہے۔ عرب میں یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی، عرب میں جو ہے کسی انگریز نے شاہ عبدالعزیز سے سوال کیا تھا مذاق میں کہ یہ کتا جا رہا ہے مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ تو شاہ عبدالعزیز نے فرمایا اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو جو ہے اب بوٹی ڈال کے دیکھ لو، روٹی ڈال کے دیکھ لو، اگر مل کے کھائے تو مسلمان ہے اور اکیلا کھائے تو ہندو ہے۔ تو مسلمان کا یہ کلچر ہے کہ فیملی، گجرات میں آج بھی ساری فیملی ساتھ میں اکٹھا کھاتی ہے، سعودی عرب میں ساری فیملی اکٹھا ساتھ میں کھاتی ہے۔ اس سے بچوں کو آداب آتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دسترخوان پہ بٹھا لیتے ہیں تو ان کو آداب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ بیٹا جو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، بیٹا جو دسترخوان پہ لقمہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لیا جاتا ہے، بیٹا برتن کو چاٹ کے صاف کیا جاتا ہے، بیٹا ننگے سر کھانا نہیں کھایا جاتا، یہ آداب ان بچوں کے سامنے آتے ہیں۔ اب پانچوں جب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ابھی افطاری شروع نہیں کی تھی کہ اس سے پہلے دروازے پہ کسی نے دستک دی کہ مسکین آدمی ہوں دو اللہ کے نام پہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا میرے حصے کی روٹی لے جاؤ، اس غریب کو دے کے آ جاؤ، میرے حصے کی۔ تو جب دیکھا فاطمہ نے کہ علی اس جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نمبر لے کے جا رہے ہیں، تو فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی؟ فاطمہ نے سخاوت کے گر محمد عربی سے سیکھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی بیٹا حسن میری بھی روٹی، میرے حصے کی بھی روٹی لے جا، اس مسکین کو دے دے۔ جب حضرت حسن جو ہے علی اور فاطمہ کی روٹی لے کر روانہ ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کے پوچھتا ہے ابو جان، امی جان، کیا میں اپنے حصے کی بھی روٹی مسکین کو دے دوں؟ علی نے فرمایا بیٹا شاباش، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، پوچھ کے نہیں کیا جاتا، تو بھی اپنے اپنے حصے کی روٹی ملا لے۔ جب سیدنا حسین نے دیکھا بڑا بھائی حسن نمبر لے جا رہا ہے تو فرمایا بھیا میری روٹی بھی لے جا، اس مسکین کو دے دو۔ چاروں روٹیاں لے کر حسن جب اس مسکین کی طرف چلا تو علی کے گھر کی نوکرانی سیدہ فضا نے کہا بھیا حسن میرے حصے کی بھی روٹی لے جا، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ صرف علی کا گھرانہ سخی نہیں، علی کے نوکر اور غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ یہ 3 دن، حالانکہ 3 دن یہی معاملہ پیش آیا۔ دوسرے دن کچھ اون کاٹی اور اس سے اتنا جو دیا اس نے کہ 4-5 روٹیاں بن سکیں۔ دوسرے دن افطاری کا وقت آیا، کھانے بیٹھے تو پہلے دن تو مسکین آیا تھا، اب کوئی یتیم آ گیا کہ میرے ماں باپ دنیا میں نہیں، مدد کرو۔ پانچوں کی پانچوں روٹیاں یتیم کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ تیسرا دن آیا، وہ تیسرا روزہ جو پانی سے چل رہا ہے۔ ابھی تیسرے دن بھی جب روٹیاں پک جاتی ہیں تو کوئی کہتا ہے میں آج ہی جیل سے چھوٹا ہوں اور کئی دنوں کا بھوکا ہوں اور آپ کے در پہ آیا ہوں، تو پھر 5 روٹیاں ان مسکینوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہی ہیں متقی لوگ، یہی ہیں ابرار لوگ
جن کے لیے جنت میں کھانے تیار ہوں گے اور ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی کافور، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جو اپنا پیسہ لوگوں کو کھانے پلانے میں خرچ کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب سورج کی تپش اور گرمی ہوگی، لیکن بعض لوگوں کو رحیق جنت کی خاص شراب ہے، ایک خاص ٹھنڈا ہے، خاص مشروب ہے جس میں تسنیم کی آمیزش ہوتی ہے، رحیق جس میں مشک کی بھی، ختامہ مسکن جس میں مشک کی بھی آمیزش ہے۔ قرآن کہتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کہ آگے بڑھنے والوں کو، ریس لگانے والوں کو ایسی چیزوں میں ریس لگانی چاہیے۔ قرآن منع کرتا ہے دنیا کے معاملے میں ریس لگائی جائے کہ ٹکر لی جائے کہ میرے ماڑیے سے اونچو کوئی کو ماڑیو نہیں ہونا چاہیے، میرے سے بڑھیا کوئی کنے موبائل نہیں ہونا چاہیے، میرے سے بڑھیا کوئی کنے کار نہیں ہونی چاہیے۔ اس ریس سے تو اسلام نے منع کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جہاں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کو جو ہے جنت میں میٹھے مشروب جو پلائے جاتے ہیں، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کہ ریس لگانے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو ایسی چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے حال پہ اللہ ہی رحم کرے، ٹھیک ہے سجدے تو کر دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، لیکن باری جب خرچ کرنے آئے گی تو سیدھی کھجلی ہوتی ہے گدی میں، ہاتھ جیب کے بجائے گدی میں جاتا ہے اور ہمت نہیں ہوتی، اور الشیطان یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے، حالانکہ بہت زیادہ مذمت آئی ہے بخل